تیسری آیت میں صاحب ہود کا تذکرہ ہے، حضرت یونس کا۔ بڑے لاجواب نبی تھے، بڑے بہترین نبی تھے، دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، 2 آدمی مسلمان ہوئے۔ کوئی مانگنے والے نہیں تھا، کوئی مانتے نہیں تھے۔ اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ ان پر عذاب آ جائے گا، تو بڑے خوش ہوئے کہ ان پر عذاب آ جائے گا۔ اب ان کو چاہیے تھا، نبی تھے، قوم کے نبی تھے، چلو 2 آدمی مسلمان تھے یا مومن بنے تھے، ان کو چاہیے تھا یہی رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ بتاتا فلاں وقت عذاب آئے گا، جیسے حضرت لوط کو کہا گیا ہے صبح صبح آئے گا، آپ اس سے پہلے چلے جائیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ بھی آ جائیں گے، آپ کی بیگم صاحبہ ساتھ نہیں آئے گی، وہ ذرا بگڑی ہوئی ہے، وہ عذاب میں ہو جائے گی۔ یا حضرت نوح کی بیگم بھی نہیں آئی تھی کشتی میں، اور حضرت نوح کا بیٹا بھی نہیں آیا تھا۔ تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَاصْبِرْ، ایسا نہ ہو کَصَاحِبِ الْحُوتِ، میرے حبیب صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، وہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائے کہ وہ غصے کی حالت میں چپ کر کے چلا گیا اور اس نے خیال کیا کہ ہمیں قدرتی نہیں ہوگی، لیکن ہم نے پکڑ لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ کشتی میں بیٹھا۔ تو پرانے زمانے میں عدالتیں تو آج جیسی نہیں ہوتی تھی جو اپنی مرضی کے مطابق فیصلے دیتی ہیں، تو وہاں یہ کہا گیا قرآن اندازی کرو، جس کے نام قرآن نکلے کوئی نہ کوئی گڑبڑ آدمی موجود ہے کشتی میں، جس کی وجہ سے کشتی ڈاواڈول ہو رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی آدمی موجود ہے، لذا قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی کی گئی تو نبی صاحب کا نام نکلا۔ بعض روایات میں 3 دفعہ کی گئی کہ ہے نبی کا نام، تو ظاہر ہے کہ نبی کی عزت تو تھی، مسلمان ہوں یا نہ ہوں کہتے تھے تو نبی ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ بہرحال 1 دفعہ یا 2 دفعہ، نتیجہ کیا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب روایات مختلف ہیں، 1 ہفتہ رہے، 5 دن رہے، کتنا رہے، 1 دن رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 3 تاریکیاں تھیں جس میں وہ تھے۔ مچھلی کا پیٹ بھی تھا، رات کی تاریکی بھی تھی، پھر دریا میں بھی تھی، دریا کی تاریکی بھی اپنی تھی۔ لیکن ایسی صورت میں ہم نے کیا کیا کہ انہوں نے دعا کرنی شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہماری بھی کوئی حاجت ہو تو اس وقت لا الہ الا انت سبحانک 1 لاکھ پڑھا جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے معبود، بس تو ہی معبود ہے، تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے اپنا نقصان کیا ہے، کوئی کام کیا ہے تو اپنا نقصان۔ تو جب میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں تو 1 لاکھ دفعہ پڑھا جاتا ہے، وہ بھی اس لیے ہو سکتا ہے 1 لاکھ دفعہ آپ پڑھیں تو 2-4 دفعہ خلوص کے ساتھ نکلے، وگرنہ ہم تو جلدی جلدی پڑھنے کے عادی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے ختم کرنا ہے، اس کو تمام کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے 1-2 ایسی ہو جو خلوص کے ساتھ پھر مل کر پڑھیں، ہو سکتا ہے میری دعا قبول نہ ہو، ان کی نہ ہو، ان کی نہ ہو، کسی اور کی قبول ہو جائے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ آپ پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ لقمہ کے طور پر مچھلی نے ان کو باہر پھینک دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کدو کا درخت پیدا کیا۔ حضرت مریم کے لیے تو کھجور کا درخت تھا، پانی تھا، ان کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا گیا، کیونکہ یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے نا، تو یہ انسان مچھلی کے پیٹ میں تو نہیں رہتا، اس کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی سایہ بھی ہو، کچھ وقت بھی ان کو مل جائے، پھر بعد میں یہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اللہ کہتا ہے ہم نے دعا بھی قبول کر لی، اور ہمارا چنا ہوا آدمی تھا، بہت بڑی شخصیت تھا۔ تو حضرت موسیٰ سے بھی تھوڑی سی جلدی ہو گئی تھی، حضرت داؤد سے بھی جلدی ہو گئی تھی، اور حضرت سے کہا جا رہا ہے صبر کریں، صبر کریں، صاحب ہود کی طرح نہ آ جائیں۔ یہ واقعات قرآن مجید میں ہیں، یہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ در حقیقت اللہ بتاتا ہے کوئی نبی داؤد ہو وہ بھی بڑا نہیں، یونس ہو وہ بھی بڑا نہیں، موسیٰ خضر ہوں تو وہ بھی بڑے نہیں ہیں، اصل بڑا اللہ ہے۔